نظام لوہار پنجاب کا ایک ایسا شیرماں بیٹا ہو گزرا ہے جس کی نس نس میں مٹی کی محبت رچی بسی تھی اور پنجاب پر غیر ملکی کی حکمرانی وہ کبھی بھی قبول نہ کر سکا۔ کچھ دن ہی گزرتے تھے کہ پھر اطلاع مل جاتی کہ نظام نے کسی اور انگریز آفیسر کو موت کی نیند سلا دیا ہے۔ انگریز سرکار نے نظام لوہار کے سر کی قیمت 4 مربع اراضی اور 10,000 روپے لگا دی۔ کیپٹن کول نے نظام لوہار کی بوڑھی ماں کو بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کی بہن کی آبرو ریزی بھی کی۔ وہ اگلی ہی رات ترن تارن تھانے جا پہنچا اور اس انگریز پولیس آفیسر کیپٹن کول کو گولیاں مار کر جہنم واصل کر دیا۔ آج بھی پنجاب میں کہاوت مشہور ہے کہ نظام لوہار دی راتی اور کوئی نہیں جمیا۔ VLC پوڈ کاسٹ پر ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمیشہ سے ہی ہوتا آیا ہے اور تاریخ شاہد ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی استعمار کے خلاف آواز اٹھی تو استبدادی قوتوں نے آواز اٹھانے والے مزاحمتی کردار کو باغی، ڈاکو، غدار اور اسی نوعیت کے الفاظ سے رائندہ تاریخ کرنے کی کوشش کی۔ بے پناہ تکالیف پہنچائیں، عزیزوں رشتہ داروں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اپنے تئیں اس مزاحمت کار کو موت کی نیند سلا کر یہ اخذ کر لیا کہ مزاحمتی آواز اور کردار ہمیشہ کے لیے تلف کر دیا گیا۔ مگر یہ کبھی نہیں ہو سکا۔ مزاحمتی تحاریک ہمیشہ آگے بڑھتی رہی اور اپنا راستہ بھی خود نکالتی چلی گئیں۔ ہمارے ہاں پنجاب میں بھی چاہے وہ سکندر اعظم کا حملہ ہو، مغربی سرحدوں سے آنے والے حملہ آوروں کی یلغار ہو یا مغلیہ اور انگریز عملداریوں کے ظلم و ستم کو کچلنے کے لیے مزاحمتی آوازیں اور کردار ابھرتے رہے ہوں۔ یہ وہ کردار تھے جنہوں نے ظلم اور استبداد کے خلاف نہ صرف آواز اٹھائی، مزاحمت کی، بلکہ اپنی جانوں کے نذرانے دے کر اس دھرتی کی غیرت اور حمیت پر اپنے لہو سے تاریخ رقم کرتے چلے گئے۔ راجہ پورس ہو، چاہے دلہ بھٹی ہو، رائے احمد خان کھرل ہو، بھگت سنگھ ہو، سکھدیو ہو، ملنگی ہو، چراغ بالی ہو یا چراغ ماچھی ہو، لا تعداد کیریکٹرز ہیں، کردار ہیں جنہوں نے بیرونی حملہ آوروں، بادشاہوں، سلاطینوں اور مطلق العنان حکمرانوں کو ناکو چنے چبا دیے اور پنجاب کو چوروں، لٹیروں اور عصمت دروں کے ناپاک قدموں سے پاک کرنے کی جدوجہد کرتے رہے۔ ان میں سے ایک کردار ایسا بھی ہو گزرا ہے جس نے اپنی شہادت تک انگریز کو پنجاب میں قدم نہیں جمانے دیے اور ہر آن انگریز حملہ آوروں کے لیے خوف اور موت کی علامت بنا رہا۔ وہ کردار تھا نظام لوہار کا۔ نظام لوہار کا نام آج ہماری نئی پود شاید ہی جانتی ہو یا شاید ہی انہوں نے یہ نام سن رکھا ہو۔ نظام لوہار پنجاب کا ایک ایسا شیرماں بیٹا ہو گزرا ہے جس کی نس نس میں مٹی کی محبت رچی بسی تھی اور پنجاب پر غیر ملکی کی حکمرانی وہ کبھی بھی قبول نہ کر سکا۔ وہ 1835 میں پنجاب کے ایک مقدس شہر ترن تارن صاحب میں مسلمان اور غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ لوہار خاندان تھا، ماں عمر رسیدہ اور ایک بہن نظام سے بڑی تھی۔ ماں گھر کا چولہا چوکھا چلانے کے لیے لوگوں کے گھروں میں مختلف کام کاج کیا کرتی تھی۔ نظام 5 سال کا ہوا تو اسے اسکول داخل کروا دیا گیا۔ ماں کا یہ خیال تھا کہ چلو پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جائے گا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا بیٹا کون ہے۔ پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ سولاں جمدیاں ہی تکھیاں ہوندیاں نے۔ نظام دین بھی تکھی سول تھا۔ اسکول میں اپنے کلاس فیلوز سے الگ تھلگ رہتا، کسی اپنی ہی سوچ میں گم۔ اس کے ہم عمر نہیں جانتے تھے کہ یہ کیا سوچتا رہتا ہے اور کیا کچھ کر گزرنے کے منصوبے بناتا رہتا ہے۔ نظام لوہار پنجاب کے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت کے آخری ایام میں پیدا ہوا تھا۔ مہاراجہ کے دیہانت کے بعد جب راج سنگھاسن پر قبضے کی تگ و دو، سکھ فوج کی بغاوت، مہاراج کھڑک سنگھ اور اس کے بیٹے نونہال سنگھ کی موت، مہاراجہ شیر سنگھ کے حملے اور پھر قتل، سندھا والے سرداروں کی سازشیں، رانی جندہ کی چالیں اور پھر 1849 میں انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے
پنجاب پر قبضے کے تمام واقعات، حادثات اور پنجاب کے باسیوں، کسانوں اور غریب رعایا کی قسم پرسی، بے بسی اور لاچارگی کے تمام مراحل نظام لوہار کے نوعمر ذہن پر نقش ہوتے چلے گئے۔ وہ سوچتا رہا اور اپنے تئیں پنجاب کے حالات کو سدھارنے کے منصوبے بناتا رہا۔ کسانوں پر بھاری لگان، حکومتی اہلکاروں کا غریب کھیت مزدوروں پر تشدد ایک عام سی بات تھی۔ سرکاری اہلکار، پولیس والے، مشتنڈے، بااثر اور انگریزوں کے گماشتہ مراعات یافتہ غدار زمیندار، جس کا جو جی چاہتا اپنا حق سمجھ کر چھین لیتا۔ عزتیں خطرے میں پڑ چکی تھیں۔ نظام سوچتا رہتا، گمسم۔ پھر وہ اچانک اس نتیجے پر پہنچا کہ ساری کی ساری برائی کی جڑ انگریز حکومت ہے۔ اس میں مزاحمتی جذبے ابھرنے لگے۔ سوچ نے باغیانہ روش اختیار کر لی۔ اسکول تو چھوٹ چکا تھا، اپنے باپ دادا کے پیشے سے منسلک ہو گیا۔ اچانک ایک دن اس نے اپنے لوہار خانے کی بھٹی میں لوہے کی ایک برچھی ڈھالی اور اسے تیز دھار دے کر برچھی چلانے کے طریقے سیکھتا رہا۔ پھر ایک دن اس نے ایک پستول بھی ڈھال لیا۔ وہ پستول لے کر گھر گیا تو بوڑھی ماں کانپ گئی۔ اسے خوب برا بھلا کہا کہ اگر کسی کو علم ہو گیا تو کیا بنے گا۔ بیٹا اس کے بڑھاپے کا واحد سہارا تھا، مگر ماں کی ڈانٹ ڈپٹ کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ زیر لب مسکرایا مگر چپ رہا۔ اس کے اندر ایک نیا انسان جنم لے چکا تھا۔ پھر وہ لگاتار ہتھیار بناتا رہا۔ پھر ایک روز اسے علم ہوا کہ مقامی سطح پر انگریزوں کے خلاف کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں۔ اس نے مقامی باغی لیڈروں رجیت سنگھ اور ملکیت سنگھ سے روابط پیدا کیے اور انہیں اپنا بنایا ہوا اسلحہ سپلائی کرنا شروع کر دیا، اور خود بھی انگریز سرکار کے خلاف خفیہ کارروائیاں شروع کر دیں۔ اس دوران مخبری ہو گئی۔ مقامی انگریز اداروں کو نظام لوہار پر شک تو پہلے ہی ہو چکا تھا، مگر کوئی ثبوت ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ مخبر نے بتایا کہ نظام لوہار اپنے گھر کے تہ خانے میں ہتھیار چھپا کر رکھتا ہے۔ اطلاع ملنے پر ترن تارن پولیس نے نظام لوہار کے گھر پر اچانک چھاپا مار دیا۔ پولیس چھاپا مار ٹیم کی قیادت انگریز پولیس آفیسر کیپٹن کول کر رہا تھا۔ ہتھیار تو برآمد ہوئے، مگر کیپٹن کول نے نظام لوہار کی بوڑھی ماں کو بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کی بہن کی آبرو ریزی بھی کی۔ نظام لوہار کی ماں خود پر تشدد تو شاید برداشت کر لیتی، لیکن جوان بیٹی کی عصمت دری وہ بھی اپنی آنکھوں کے سامنے برداشت نہ کر پائی اور دم توڑ گئی۔ نظام رات گئے گھر واپس آیا تو ماں کو مردہ اور بہن کو بے آبرو پایا۔ بہن نے سارا واقعہ بھائی کو سنا دیا۔ یہی وہ اندوہناک واقعہ تھا جس نے نظام لوہار کی زندگی کا رخ موڑ دیا۔ اس نے اس رات اپنی بہن کو ساتھ لیا اور لے جا کر اپنے ایک جگری دوست محمد شفیع کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا، اور خود گھر بار چھوڑ کر جنگل بیابان میں ایک سنسان حویلی میں بسیرا کر لیا۔ اس حویلی کو سکرا والی حویلی کہتے تھے۔ حویلی میں بمشکل ایک رات اور دن گزار کر وہ اگلی ہی رات ترن تارن تھانے جا پہنچا اور اس انگریز پولیس آفیسر کیپٹن کول کو گولیاں مار کر جہنم واصل کر دیا، جس نے اس کی ماں کا خون اور بہن کی عصمت دری کی تھی۔ سارے ترن تارن میں انگریز پولیس آفیسر کے قتل کی اطلاع جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور اس کے بعد پورے پنجاب میں پھیلتی چلی گئی۔ لوگوں میں نظام لوہار کے متعلق جاننے کا تجسس پیدا ہوا۔ چوپالیوں میں اس کے نام کے چرچے شروع ہو گئے۔ کیپٹن کول ایک بدنیت اور بدبخت پولیس آفیسر تھا۔ لوگوں پر ظلم و ستم تو روا رکھتا، عورتوں کی عصمت دری بھی کیا کرتا۔ لوگ بے بس تھے، نہتے تھے، انگریز سرکار کے ظلم و ستم سے بہت تنگ تھے اور دل برداشتہ تھے، مگر چھٹکارے کا کوئی سبب نظر نہیں آتا تھا۔ نظام لوہار کے ہاتھوں کیپٹن کول کے قتل کے بعد جیسے پنجابیوں میں حوصلہ جی اٹھا۔ دیہاتوں اور قصبوں کی عام سنگتوں میں ابھی کیپٹن کول کی موت کے قصے جاری ہی تھے کہ نظام لوہار نے سینئر انگریز پولیس سپرنٹینڈنٹ رونلڈ کو بھی اس کے کئی ماتحت پولیس اہلکاروں سمیت موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نظام لوہار اور اس کے محب وطن ساتھی رونلڈ کو قتل کر کے اس کی لاش بھی اٹھا کر لے گئے
اور روہی نالے میں پھینک دی، جو کئی روز بعد گلی سڑی حالت میں ملی۔ نظام لوہار کی برچھی رونلڈ کے سینے میں پیوست تھی۔ اس مارکے کے بعد نظام لوہار پنجابیوں کے لیے انقلابی شیر اور انگریز سرکار کے لیے دہشت کی علامت بن گیا۔ گھر گھر میں نظام لوہار کے چرچے شروع ہو گئے۔ اس کے ساتھیوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ انگریز سرکار نے نظام لوہار کے سر کی قیمت 4 مربع اراضی اور 10,000 روپے لگا دی، مگر کسی کو اس کی مخبری کرنے یا پولیس کی مدد کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ نظام لوہار روز بروز انگریز سرکار کے لیے درد سر بلکہ تانا بن گیا۔ نظام لوہار کو اشتہاری قرار دے کر سارے پنجاب میں اس کے اشتہار لگا دیے گئے۔ شہر شہر، گاؤں گاؤں، بازاروں میں اعلانات کرا دیے گئے کہ جو نظام لوہار کو زندہ یا مردہ پکڑوائے گا اس کو 4 مربع اراضی اور 10,000 روپے انعام دیا جائے گا۔ مگر سب کچھ بے سود رہا۔ اس کے بعد اس انعام میں ایک اور اضافہ کر دیا گیا کہ جو بھی نظام لوہار کو زندہ یا مردہ گرفتار کرائے گا، اس رقم اراضی کے ساتھ ساتھ کچہری میں اسے کرسی بھی ملے گی۔ مگر اس کے بالکل برعکس ہوا۔ پنجاب کے دیہاتوں میں آزادی کے متوالے پنجابیوں نے یہ اعلان جاری کر دیا کہ جس کسی نے بھی نظام لوہار کی مخبری کی، اسے ہی نہیں بلکہ اس کے پورے خاندان کو جہنم واصل کر دیا جائے گا اور اس کے گھر کو بھی آگ لگا دی جائے گی۔ یہ ایک طرح سے انگریز سرکار کے خلاف عوامی بغاوت کا اعلان تھا۔ نظام لوہار نے اپنی کاروائیاں جاری رکھیں۔ کچھ دن ہی گزرتے تھے کہ پھر اطلاع مل جاتی کہ نظام نے کسی اور انگریز آفیسر کو موت کی نیند سلا دیا ہے۔ وہ جاگیرداروں کے گھروں کو بھی لوٹ لیتا اور لوٹی ہوئی رقم اور طلائی زیورات غریبوں میں بانٹ دیتا۔ انگریز اور اس کے وفادار مقامی غدار نظام لوہار کا نام سنتے ہی کانپنے لگتے۔ لاہور اور قصور کے درمیانی علاقے میں جبرو جٹ نام کا ایک انقلابی اور بھی تھا جو انگریز سرکار کے خلاف کارروائیوں میں مصروف تھا۔ اسے جب نظام لوہار کے کارناموں کا علم ہوا تو وہ بھی نظام لوہار کے ساتھ جا ملا۔ اس سے قبل نظام لوہار اور اس کا ایک جگری دوست سوجا سنگھ ہی اپنے دیگر انقلابی ساتھیوں کے ہمراہ انگریز کشی میں مصروف تھا، مگر جبرو جٹ کے شامل ہونے کے بعد یہ انقلابی گروپ مزید طاقتور ہو گیا اور انگریز سرکار کے خلاف ایک منظم تحریک پنجاب چھڑ دیو یعنی پنجاب چھوڑ دو تحریک کا آغاز کر دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ پنجاب بھر سے انگریز سرکار سے نفرت کرنے والے پنجابی باغی اس تحریک کا حصہ بنتے چلے گئے اور انگریز سرکار کے خلاف منظم کاروائیاں شروع کر دی گئیں۔ نظام لوہار ایک شخص نہیں بلکہ غاصب انگریزوں کے خلاف مزاحمت کا علم بن چکا تھا۔ ایک رات پولیس نے تحصیل ٹبی کے قبرستان میں چھاپا مارا۔ نظام اس خفیہ اڈے کو چھوڑ کر جا چکا تھا، مگر سوجا سنگھ پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ اسی رات نظام لوہار کی ملاقات سوجا سنگھ کی ماں جیتا کور سے ہوئی، جس نے اسے رو رو کر بتایا کہ سوجا سنگھ گرفتار ہو گیا ہے اور پولیس اسے مار ڈالے گی۔ نظام لوہار نے اسے تسلی دی اور خود وقت ضائع کیے بغیر ٹبا کمال چشتی کی طرف چل نکلا، جس کے متعلق اسے اطلاع مل چکی تھی کہ پولیس اس کے دوست اور ساتھی سوجا سنگھ کو گرفتار کر کے اسی طرف جا رہی ہے۔ تھانے پہنچنے سے پہلے ہی نظام نے پولیس پارٹی کو جا لیا۔ مقابلہ ہوا، کئی پولیس اہلکار قتل ہوئے اور نظام لوہار نے اپنے ساتھی سوجا سنگھ کو بحفاظت پولیس کے نرغے سے چھڑا لیا۔ بیٹے کو جیتا جاگتا دیکھ کر سوجا سنگھ کی ماں نے نظام لوہار کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس کے سر پر پنجاب کے فخر کی علامت پگ باندھ دی۔ اس کے بعد سوجا سنگھ اور نظام لوہار نے مل کر مزید 4 انگریز پولیس افسروں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد پنجاب چھڑ دیو تحریک کا ایک ہنگامی اجلاس نظام لوہار کی سربراہی میں ہوا، جس میں متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب آئندہ میلوں ٹھیلوں میں بھی چھاپے مار کر انگریزوں کو قتل کیا جائے گا، حویلیوں میں ڈاکے ڈالے جائیں گے اور لوٹ مار کا سارا سامان اور مال غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ تحریک انگریزوں کے لیے ایک عذاب کی صورت اختیار کر گئی۔ انگریز سرکار نے اب نظام لوہار کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک انگریز سپرنٹینڈنٹ آف پولیس جان لیو کو
تعینات کر دیا۔ جان لیو نے کسی طرح سے نظام لوہار سے پرامن معاملات طے کرنے اور عام معافی دلانے کا وعدہ کر کے ملاقات کا پیغام پہنچانے کا اندیا دیا، مگر یہ ایک چال تھی جسے نظام بھانپ تو چکا تھا۔ مگر جب وہ بھیس بدل کر جائزہ لینے گیا تو اسے سفید لباس میں دھاگ لگائے کھڑے پولیس اہلکار نظر آ گئے، مگر وہ شیر جوان بھاگا نہیں۔ انگریز پولیس والے اسے پہچان نہیں سکے۔ وہ آنن فانن انگریز ایس پی جان لیو کو اپنی گولیوں سے چھلنی کر کے فرار ہو گیا اور چھانگا مانگا کے جنگلوں میں جبرو جٹ کے پاس جا کر پناہ لی۔ ادھر پنجاب چھڑ دیو تحریک پروان چڑھ رہی تھی، جسے دیکھ کر انگریز عیار افسر نظام لوہار کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنے کے منصوبے بناتے رہے، مگر بے سود رہا۔ اس دوران نظام لوہار کا جگری دوست سوجا سنگھ پردیسی گاؤں جٹا دے کھو کی ایک لڑکی پچھیا ماچھن کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ ایک دن نظام لوہار سوجا سنگھ کی ماں کی شدید بیماری کی اطلاع پا کر اس کی خبرگیری کے لیے گیا۔ سوجا سنگھ کے گھر گیا تو اسے سوجا اور پچھیا ماچھن کے تعلقات کی خبر ہوئی۔ اس نے سوجا سنگھ کو بہت برا بھلا کہا کہ وہ اس چکر میں پولیس کے ہتھے چڑھ سکتا ہے، ساری تحریک کا خانہ خراب ہو جائے گا، مگر اس کی آنکھوں پر عشق کی پٹی بندھی تھی۔ اس نے پچھیا ماچھن کو جا کر سارا قصہ سنا دیا۔ اس پر وہ نظام لوہار کے خلاف ہو گئی۔ اس نے سوجا سنگھ کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ قتل تو نظام لوہار کرتا ہے، مگر چونکہ تم اس کے ساتھی ہو اس لیے پھانسی پر تمہیں بھی چڑھا دیا جائے گا۔ سوجا سنگھ اس کی باتوں میں آ گیا اور اس لڑکی سے عمر بھر نبھانے کی خاطر اس نے وہ کام کر دیا جس کی وجہ سے آج بھی ترن تارن کے لوگ سوجا سنگھ پر لعنت ملامت کرتے ہیں۔ نظام لوہار چونکہ اس کی ماں جیتا کور کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر ٹھہرا ہوا تھا، سوجا سنگھ نے تھانہ بھڑیالہ میں جا کر مخبری کر دی کہ نظام لوہار اس کے گھر میں موجود ہے۔ مخبری پر پولیس نے فوری طور پر سوجا سنگھ کے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ کچھ سپاہیوں نے اس کمرے کی چھت توڑنا شروع کر دی جس میں نظام لوہار سو رہا تھا۔ چھت توڑنے کی آوازیں سن کر وہ چونک گیا۔ اسی کمرے میں اس کی گھوڑی بھی بندھی تھی۔ اس نے پولیس کی گولیوں سے بچنے کے لیے لوہے کا تانبا اپنے سر پر پہن لیا اور جلدی سے اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر اس کا سر دروازے کی چوکھٹ پر اتنی زور سے ٹکرایا کہ وہ گھوڑی سے گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ پولیس نے جس کمرے میں جہاں نظام لوہار بے ہوش پڑا تھا 48 گھنٹے تک لگاتار گولیاں برسائیں۔ تیسرے دن نظام لوہار کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے قصور کے سول ہسپتال لائی گئی۔ پولیس واپس تھانے پہنچی تو نظام لوہار کا یار مار دوست سوجا سنگھ بھی انعام لینے کی غرض سے تھانے میں موجود تھا۔ جبرو جٹ بھی گرفتار ہو چکا تھا۔ جب سوجا سنگھ کی ماں جیتا کور کو اپنے بیٹے کی بے وفائی کا علم ہوا تو وہ بھی تھانے پہنچ گئی۔ کیا مشکل اور فیصلہ کن لمحہ ہوگا کہ ایک طرف اس کا منہ بولا بیٹا نظام لوہار جو پنجاب کی غیرت اور پک کا شملہ تھا، دوسری جانب اس کا غدار بیٹا سوجا سنگھ، وہ کیا کرتی؟ آخر شیرنی تھی، اس نے وہی فیصلہ کیا جو ایک شیرنی کو کرنا چاہیے تھا۔ اس نے تھانے پہنچ کر تلوار کھینچی اور اپنے غدار بیٹے سوجا سنگھ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس عظیم خاتون نے تھانے میں ہی زیر حراست جبرو جٹ کو گواہ بنا کر وہ تاریخی جملہ کہا کہ جبرو پتر گواہ رہنا، یہ غدار مر گیا ہے، اور اپنے بیٹے کی لاش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سن وے سوجیا کہ جاندیاں جاندیاں ایک کال بھی اپنے نال لیندا جا کہ میں تینوں دودھ دیاں 32 تاراں نہیں بخشیاں۔ یعنی اے سوجیا، تو مرتے ہوئے یہ بھی سن لے کہ میں تمہیں اپنے دودھ کی دھاریں بھی نہیں بخشوں گی۔ کیا عظیم کردار تھا اس پنجاب کی شیرنی ماں کا۔ نظام لوہار کے جنازے میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ پنجاب کے کسانوں، محنت کشوں کا خون نچوڑنے والی انگریز سرکار نے یہاں بھی بس نہیں کی اور اس شیر کے جنازے میں شرکت کے لیے 2 روپے ٹیکس لگا دیا۔ غریب عوام کے لیے یہ رقم تو کافی بھاری تھی، مگر لوگوں نے 2 روپے انگریزوں کے منہ پر مارے اور نماز جنازہ میں مسلمان، سکھ، ہندو، ہر مذہب اور دیگر عقائد کے لوگوں نے شرکت کی اور اس جوان مرد کے جسد خاکی کو قصور کے قبرستان میں آسودہ خاک کر دیا۔ نظام لوہار
شہید ہو گیا، مگر چھٹ دیو پنجاب تحریک جاری رہی، جس کی کئی شاخیں مختلف سیاسی پارٹیوں کی صورت میں بٹ گئیں اور بالآخر انگریز کو پنجاب تو کیا پورا ہندوستان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ آج بھی لوگ نظام لوہار کو آزادی کا سمبل اور پنجاب کا رابن ہوڈ کہتے ہیں۔ آج بھی پنجاب میں کہاوت مشہور ہے کہ نظام لوہار دی راتی اور کوئی نہیں جمیا۔ آپ کو ہمارا پوڈ کاسٹ کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔